پڑھیں. زہری مالک ابن اوس کے حوالے سے اسی قصے کو بیان فرماتے ہیں. اس میں یہ بھی ہے، کہتے ہیں وہما یعنی علی والعباس یختصمان فیما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اموال بنی النضیر، کہ علی اور عباس بنو نذیر کے ان اموال کے بارے میں جھگڑ رہے تھے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوائے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. قال ابو داؤد، اب ابو داؤد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ اس پر تقسیم کا نام نہ آئے. اصل میں یہ دوبارہ جو اپنا مقدمہ لے کر کے حضرت عمر کے پاس آئے تھے تو میراث کا نہیں، بلکہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموال بنو نذیر کی تولیت ان کو دی تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ آہستہ سب کی تولیت پر قبضہ کر لیا. تولیت پر قبضہ کر لینے کا مطلب کیا ہے؟ تولیت پر قبضہ کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محتاط تھے. اگر کوئی اپنی ضرورت ظاہر کرتا کہ ہمیں، تو سوچتے تھے وہ کہ واقعی اس کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھلا ہوا تھا، سمجھے؟ بس ذرا سا وہ دیکھا کہ ہاں لے بھائی تو بھی لے جا، لے تو بھی لے، لے تو بھی لے، تو اس طریقے سے بس انہی کی چلنے لگی. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اس تولیت کو بھی نصف نصف تقسیم کر دیا جائے، کہ آدھے کی تولیت ان کو دی جائے اور آدھے کی تولیت مجھے دی جائے. آدھے کا انتظام یہ کریں، آدھے کا انتظام میں کروں. لیکن اگر میراث دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ لوگ میراث لیتے تو آدھا آدھا نا، اس لیے کہ حضرت علی تو حضرت فاطمہ کی میراث لیتے، وہ آدھے کا مستحق تھی، اور آدھا بچتا وہ حضرت عباس اسباہ کر لیتے. تو بات وہی آدھو آدھ کی آتی، تو لوگوں کی نظر میں یہی ہوتا کہ نصف نصف جو ہے جائیداد کا بٹوارا ہو گیا، تو غلط پیغام جاتا. سمجھے نا؟ اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پر تقسیم کا نام آئے. چنانچہ اوپر روایت میں آیا کہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اگر تم سے انتظام ہو پائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو واپس کر دو، ہم اس کا بھی انتظام کریں گے، یعنی اس کی تولیت بھی ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے. جیسے ارض خیبر اور ارض فدق کی تولیت اپنے ہی پاس رکھی تھی، یہ تو صرف اموال بنو نذیر کی تولیت ان حضرات کو دی تھی. ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تقریباً ایک ہی روایت کو امام ابو داؤد یہاں مختلف سندوں سے لا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی جز کسی روایت میں ہے اور کوئی جز کسی روایت میں ہے، تو ان سب روایتوں کو ملانے سے
یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے صفایا یعنی وہ اموال کی جن کے اندر آپ کو حق تصرف حاصل تھا، جیسا چاہیں تصرف فرمائیں، وہ کیا کیا ہیں۔ چنانچہ ساری روایتوں پر نظر ڈالنے سے جو آپ کے صفایا کی تفصیل معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے صفایا میں ایک تو وہ باغات تھے جو بعد یہود نے اسلام قبول کرنے کے وقت آپ کو ہدیہ کیے تھے، اسی طریقے سے بعض وہ زمینیں تھیں جو بعد انصار نے آپ کو ہبہ کیے تھے، اسی طریقے سے فدق کی آدھی زمین جس وقت مسلمان خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اسی زمانے میں فدق والے یہود مروب ہو گئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمارا نمبر آنے والا ہے، اس لیے انہوں نے خود ہی پیشکش کی کہ آدھی زمین ہم سے لے لی جائے اور ہم سے صلح کر لیا جائے، یہیں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صلح کر لی تو وہ فدق کی آدھی زمین بھی جو ہے فے ہوئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کا حق حاصل تھا۔ اسی طرح سے وادی قرا نام کی بستی ہے، وہاں رہنے والے یہود نے 1/3 زمینوں پر صلح کر لی، تو سلو سے وادی قرا کی سلو زمین بھی وہ مال فے ہوئی جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تصرف حاصل تھا۔ اسی طرح مدینہ سے 2 میل کے قریب یہود کا قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، ان سے جو ہے جو مال حاصل ہوئے اموال بنو نذیر، تو ان کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ اموال منقولہ میں سے جتنا اپنی سواری پر لے جا سکے وہ لے جائیں، سوائے اسلحہ کے، اسلحہ نہیں لے جا سکتے، باقی سب چھوڑ جائیں۔ چنانچہ یہی ہوا تو باقی اموال کو آپ نے ان میں تقسیم کر دیا مسلمانوں کے درمیان۔ خیبر کا معاملہ پہلے آ چکا ہے کہ آدھی زمین کو تو عامت المسلمین کے لیے محفوظ کر دیا اور آدھی کو جو ہے تقسیم کیا مجاہدین میں، اور کس طرح سے کہ اس آدھے کے اندر 18 سہام کیے، کیونکہ مجاہدین پیادہ پا 12 تھے اور گھڑ سوار فارس 300 تھے، تو فارس کو 2 حصہ دینا تھا، لہذا وہ 300 برابر 600 کے ہوئے نہیں ہوئے، 18 سہام کیے نصف ارض خیبر کے، اور ایک سہم کے اندر ایک سہم کتنے آدمیوں کے لیے؟ 100 کے لیے، تو کل مجاہدین پیادہ پا 12 اور گھڑ سوار 300، گھڑ سوار کو جو ہے دینا تھا ڈبل، تو وہ 600 کے برابر ہوئے، تو 12 اور 6 18۔ تو جو مجاہدین کو دیا وہ تو مال غنیمت ہے نا، آدھا، کیونکہ لڑائی ہوئی تھی باقاعدہ خیبر کے اندر، تو وہ تو غنیمت ہے آدھے کی، اور مال غنیمت کا خمس نبی کو ملتا ہے، پھر وہ خمس بھی 5 مصارف میں خرچ ہوتا ہے، تو گویا خیبر کے مال غنیمت کا خمس الخمس یہ تو آپ ہی کا تھا، یہ تو آپ ہی کا تھا۔ ابو داؤد کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس مال کے اوپر تقسیم کا نام نہ آنے دیں۔ چلیے
أفسد في القرآن والسلاح. اس حدیث کی سند کے اندر امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں، عثمان بن ابی شیبہ اور احمد ابن عبدہ. یہ دونوں روایت کرتے ہیں مالک ابن اوس ابن حدثان کے واسطے سے حضرت عمر سے کہ حضرت عمر نے فرمایا کانت اموال بنی النذیر مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بنو نذیر سے حاصل ہونے والے اموال من جملہ ان اموال کے ہیں جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوایا اور جن کے خاطر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، یعنی بغیر قتال اور جہاد کے حاصل ہوا. اس لیے کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالصا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خالص تھا. ينفق علی اہل بیتی، جسے آپ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے تھے. یہاں تک تو امام ابو داؤد کے دونوں استاد عثمان ابن ابی شیبہ اور احمد ابن عبدہ بیان کرتے ہیں. آگے دوسرے استاد ابن عبدہ نے کہا ينفق علی اہلہ قوت سنۃ، اپنے گھر والوں کو ایک سال کی خوراک کے بقدر دیتے تھے. فما بقیہ، پھر ان کو دینے سے جو بچتا جعل فی القراء وعدۃ فی سبیل اللہ، اسے خرچ کرتے تھے جہاد کے لیے گھوڑوں کی خریداری میں اور اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اسلحہ وغیرہ کی تیاری میں. قال ابن عبدہ فی القراء والسلاح، اور ایک روایت میں ابن عبدہ نے کیا کہا؟ فی القراء والسلاح، جہاد کے گھوڑوں کے خریدنے میں اور ہتھیاروں کے خریدنے میں. پڑھیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب بن الزهري قال قال عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم وما افاء الله على رسوله منهم فما وجدتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى وإن لفتك وكذا وكذا. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق. قال أيوب وقال حد إلا بعض من تملكون من خيركم. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم، اور وہ اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو بنو نذیر سے دلوائے تو نہیں دوڑائے تم نے اس کے لیے گھوڑے نہ اونٹ. قال الزہری، زہری کہتے ہیں قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا حاذہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصۃ، یہ اموال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھے. کون؟ مشار الیہ قرا ارینا، ارینا کی بستیاں، دوسرے فدق اور فلاں. اب فلاں بعد میں کہا کہ یہاں قضا سے اشارہ اموال خیبر کی طرف ہے. وَقَضَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، اسی طرح وہ اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے ارینا کے علاوہ دیگر بستیوں والوں سے، جن میں وادی القرى بھی ہے جس کا بار بار نام آتا ہے. اس میں ایک بستی جو ہے وادی القرى کے نام سے ہے. اسی طرح وہ اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے بستی والوں سے، جن میں
وادی القریٰ نام کی بستی بھی ہے. تو یہ سب کیا ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. اللہ کا نام تو تبرکن ہے، اللہ لے کر کیا کریں گے؟ والی رسول، اور رسول کے لیے. یہاں سے نمبر لگائیے. نمبر 2 ولی ذی القربہ، رسول کے رشتہ داروں کے لیے. نمبر 3 والیتامى. نمبر 4 والمساکین. نمبر 5 وابن السبیل. اسی طریقے سے والفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، اور ان حاجت مندوں کے لیے جو اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے الگ کر دیے گئے مکہ میں. سمجھے کہ وہ گھر بار اور مال سب چھوڑ کر کے انہیں آنا پڑا. مطلب یہ کہ مہاجرین کیا ہے؟ فقراء مہاجرین. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے ان سے پہلے دار اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا. مراد انصار میں سے جو حاجت مند ہیں. والذین جاءوا من بعدہم، یہ لفظ، اور جو لوگ آئیں گے ان کے بعد قیامت تک، ان سب کا حصہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں فاستوعبت هذه الآیۃ الناس، تو یہ اس آخری آیت نے احاطہ کر لیا تمام انسانوں کا. فلم یبق احد من المسلمین الا له فیہا حق، تو نہیں بچا مسلمانوں سے کوئی مگر یہ کہ اس کا ان اموال میں حق ہے. تو بتاؤ بھلا میں ان اموال میں سے کسی مال کو کسی بھی شخص کی شخصی ملکیت کیسے بنا دوں؟ وراثت کے ذریعے. یہ لفظ حق کے بارے میں راوی کو اشتہار ہو رہا ہے. حق ان کہا. قال ایوب، ایوب جو زہری کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ او قال حزن، حق ان کہا یا حزن کہا. الا بعد من تملکون من ارقائکم، نہیں بچا مسلمانوں میں سے کوئی مگر یہ کہ اس کا ان اموال میں حق ہے، سوائے بعد ان کے جن کے تم مالک ہو، یعنی تمہارے غلام، کہ ان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ غلام خود مملوک ہے، اس کے اندر مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. پڑھیے. امام ابو داؤد فرماتے ہیں حدثنا ہشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن اسماعیل. پھر تحویل ہوتی ہے دوسری سند. وحدثنا سلیمان بن داؤد المہری قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی عبدالعزیز بن محمد. پھر تحویل ہوتی ہے وحدثنا نضر بن علی قال اخبرنا صفوان بن عیسیٰ. اور آگے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہذا لفظ و حدیثی، اور یہ صفوان بن عیسیٰ کے بیان کردہ حدیث کے الفاظ ہیں. کلہم، تو یہ سب حاتم ابن اسماعیل اور عبدالعزیز ابن محمد اور صفوان ابن عیسیٰ، یہ تینوں سب کے سب مل کر روایت کرتے ہیں اسامہ ابن زید سے، وہ زہری سے،
وہ مالک ابن اوس ابن حدثان سے۔ قال، مالک ابن اوس کہتے ہیں کان فیما احتج به عمر انہ قال، من جملہ ان دلائل کے جن سے استدلال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میراث نہ دینے پر، وہ یہ کہ انہوں نے فرمایا کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث صفایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صفایا تھے، 3 اموال صفی تھے جن میں تنہا آپ کو تصرف کا حق تھا۔ بنو النذیر یعنی اموال بنو نذیر اور اموال خیبر اور فدق۔ فاما بنو النذیر فکانت حبسا لنوائبہ، بہرحال اموال بنو نذیر تو وہ محبوس تھے آپ کے حوائج کے لیے۔ واما فدق فکانت حبسا لابناء السبیل، بہرحال فدق کے اموال تو وہ محبوس تھے ابناء سبیل کے لیے، مسافروں کے لیے۔ واما خیبر، رہے اموال خیبر، فجزأها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اجزاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 3 حصے کیے، جزءین بین المسلمین، 2 حصے عام مسلمانوں کے درمیان، وجزءا لنفقۃ اہلہ، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں اور متعلقین کے اخراجات کے لیے۔ فما فضل عن نفقۃ اہلہ، تو جو کچھ بچ جاتا آپ کے گھرانے کے خرچ سے، جعلہ بین فقراء المہاجرین، تو اس بچے ہوئے کو فقراء مہاجرین کے درمیان خرچ کر دیتے تھے۔ وفيه قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مولد الحمداني قال حدثنا الليث بن سعد عن قريب بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفتك وما بقي من خمس خيبر. فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل على محمد من هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحري الذي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. حضرت عروہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ تھی، اس لیے کہ حضرت عائشہ کی بہن اسماء بنت ابو بکر ہے نا، جن کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا تھا، اور زبیر کے ساتھ دادے حضرت عروہ، تو بھانجے ہوئے نہیں گئے۔ حضرت عروہ ابن زبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو بتلایا، کن کو؟ عروہ کو، کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ کیا بھیجا؟ بریانی بھیجی؟ ارے کسی آدمی کو بھیجا، اور وہ آدمی کون ہو سکتے ہیں سوائے حضرت علی کے؟ اپنے شوہر حضرت علی کو بھیجا، کس؟ تسألہ میراثہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانگ رہی تھی وہ ابو بکر سے آپ کی اپنی میراث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے، مما افاء اللہ علیہ، یعنی ان اموال میں سے جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیا تھا مدینہ میں، مراد اموال بنو نذیر اور فدق میں، اور جو باقی بچا تھا خیبر کے خمس سے، کیونکہ خیبر کے آدھے اموال کو آپ نے غنیمت کے طور پر مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا تھا، تو اس میں خمس آپ کے نام بھی لگا تھا نہیں؟ تو ابو بکر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نورث، ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ پوری امت کے لیے وقف ہوتا ہے۔ انما یاکل آل محمد من ھذا المال، ہاں محمد کے گھرانے والے اس مال میں سے کھا سکتے ہیں، کھانے سے عقل سے کھانا ہی مراد نہیں، کھانا پہننا مطلب اپنے اخراجات لے سکتے ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِّن صَدَقَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے کچھ بھی نہیں بدلوں گا، اس کی اس حالت سے جس حالت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ فَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان اموال میں وہی تصرف کروں گا جو تصرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر خرچ کرتے تھے اس کی آمدنی سے ہم بھی وہی خرچ کریں گے۔ فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، الغرض ابو بکر نے منع کر دیا فاطمہ کو ان اموال میں سے کچھ بھی بطور میراث دینے سے، یہ نہیں کہ خرچہ دینے سے منع کیا بلکہ بطور میراث دینے سے منع کیا۔ چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرت بهذا الحديث قال وفاطمة حينئذ تتلو صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جئت بالمدينة وقدر وما بقي من خمس خيبر قالت عائشة فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة وانما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني مال الله ليس له من يزيد على المال. زہری کہتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر نے مجھ سے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ نے ان کو یہ حدیث بتائی۔ زہری کہتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت فاطمہ مطالبہ کر رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کا جو مدینہ میں اور فدق کا اور اس مال کا بھی جو خیبر کے خمس میں سے بچا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقۃ وانما یاکل آل محمد فی ھذا المال، یعنی مال اللہ لیس لہم ان یزیدوا علی الماکل، اور آل محمد کھا سکتے ہیں اللہ کے اس مال میں سے، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ لیں۔ وبه قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال حدثني يعقوب يعني بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح عن ابي الجابر قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم اخبرت بهذا الحديث قال فيه فابى ابو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان اذيغ. فأما صدقته في المدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه علي عليها، وأما خيبر وفتك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعرض ونغالبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. حضرت عروہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے ان کو یہ حدیث سنائی۔ قال زہری کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جس کو حضرت عائشہ سے عروہ نے بیان کیا یہ ہے فابا ابو، گویا پوری حدیث یہاں نہیں روایت کر رہے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ حضرت
ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ ابن زبیر نے خبر دی کہ عائشہ نے ان کو یہ حدیث سنائی. قال، اب زہری کہتے ہیں کہ فیہ، اس حدیث میں، کون سی حدیث میں؟ جو حضرت عائشہ کے حوالے سے عروہ نے سنائی تھی، اس میں یہ ہے کہ فابا ابو بکر علیہ ذالک، ابو بکر نے منع کر دیا ان کو. کن کو؟ فاطمہ کو. اس سے، کس سے؟ یعنی میراث دینے سے. وقال، اور کہا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بہ، نہیں چھوڑوں گا میں کوئی ایسا کام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، مگر یہ کہ عمل تو بھی، میں بھی اسی پر عمل کروں گا. کیوں؟ انی اخشا ان ترکت شیئا من امرہ ان اذیغ، یہ ان اذیغ اخشا کا مفعول بھی ہے. اس لیے کہ اگر میں آپ کی کوئی بات چھوڑوں گا تو مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا. فاما صدقۃ بالمدینۃ، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت جو مدینہ میں تھا، تو اس کو تو حضرت عمر نے علی اور عباس کو تولیت کے طور پر دے دیا تھا. مدینہ میں اس میں اموال بنو نذیر وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ تو مدینہ کے بالکل پاس ہی ہے. تو اسی کی تولیت جو ہے حضرت علی اور حضرت عباس کو حضرت عمر نے دی تھی. رہا فدق اور خیبر، تو اس کی تولیت اور اس کا انتظام و انصرام اپنے ہاتھ ہی میں رکھا تھا. فغلبہ علی علیہ، تو ان پر، کن پر؟ عباس پر غالب آ گئے علی مدینہ کے ان اموال کے سلسلے میں. غالب آنے کا کیا مطلب؟ تولیت تو حضرت عمر نے ان دونوں کو مشترکہ طور پر دی تھی، لیکن حضرت علی نے دھیرے دھیرے پوری تولیت پر قبضہ کر لیا. واما خیبر و فدق، رہا خیبر و فدق، فامسکہما عمر، تو ان دونوں کو اپنے ہی پاس رکھا تھا حضرت عمر نے، اور فرمایا تھا کہ ہما صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانتا لحقوق التی تعروہ و نوائبہ بہ، اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف ہیں، ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے جو آپ کو پیش آتی ہیں، اور آپ کے نوائب کے لیے. وَأَمْرُهُمَا إِلَىٰ مَنْ أُولِيَ الْأَمْرِ، اور ان دونوں کی دیکھ بھال کا کام اس کے سپرد ہے جو امر خلافت کا متولی بنے. قال فَهُمَا عَلَىٰ ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ، امام زہری کہتے ہیں چنانچہ یہ دونوں آج تک اسی حالت کے اوپر ہیں، یعنی کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہے. حضرت بخاری وغیرہ کی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ حضرت فاطمہ نے حضرت بکر سے بات کرنا چھوڑ دی اس واقعے کے بعد، حالانکہ حضرت بکر نے حدیث رسول پر عمل کیا. پھر کیوں حضرت فاطمہ نے یوں ہی چھوڑ دیا؟ بھائی اس کو یوں ہی چھوڑ دو، اس کو یوں ہی چھوڑ دو. ہم نے کل ایک بات کہی تھی نا، یہاں تو کہ ابو داؤد نے حضرت عباس جب حضرت علی کو لے کر گئے تھے حضرت عمر کے پاس، تو کیا کہا تھا؟ اقضی بینی و بین ھذا. امام ابو داؤد نے صرف ھذا، اور بخاری کی روایتوں میں کیا ہے؟ بین ھذا الکاذب الخائن الغادر. کتنی گالی دی تھی، اس کو بیان کرنے سے کوئی فائدہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اصل میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی. حدیث انہوں نے بھی سن رکھی تھی، کیا کہ لا نورث ما ترکناہ صدقۃ. ان کو غلط فہمی تھی کہ یہ اموال منقولہ کے بارے میں شاید آپ نے فرمایا ہے، سمجھے نہیں؟ اموال غیر منقولہ زمین وغیرہ کے بارے میں نہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کیا تو پھر وہ ناراض ہو گئے.
یہ بات لوگوں نے تعویل پیش کی ہے، لیکن یہ تعویل ہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ کہا تھا کہ فدق کی زمین ہمارے نام لکھ دیجئے، لیکن آپ نے منع کر دیا تھا۔ تو یہ تعویل ہے، بس یہ کہیے کہ بہرحال وراثت تو جاری ہی تھی، ایک نئی نئی چیز تھی جو ان پر شاخ گزری کہ میں بیٹی ہوں اور باپ کی وارث نہیں ہوں۔ لیکن یہ بھی آتا ہے روایت کے اندر کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پر کھڑے رہے، حضرت علی نے اندر کہا کہ امیر المومنین آئے ہیں، اجازت دے دوں آنے کی؟ انہوں نے کہا بالکل۔ تب گئے، حضرت ابوبکر نے معذرت کی، انہوں نے معذرت قبول کر لی۔